السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جو کہانی بتانے والی ہوں وہ حقیقت میں جو ہے ایک دم اصلی ہے۔ بس اس میں جو ہے میں نے نام اپنا کسی اور کا ایڈ کیا ہے، کیونکہ یہ جن کے بارے میں بتا رہی ہوں میں نہیں چاہتی ہوں کہ ان کا جو ہے میں نام یہاں پر لوں، تو بس اسی لیے میں نے جو ہے لڑکی اور لڑکے کا نام بدل دیا ہے یہاں پر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شرجینا 27 سال کی ایک عام سی لڑکی تھی۔ ٹھیک ٹھاک جاب، اچھے والدین اور سب سے ضروری 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ الحمدللہ، یہ جو شرجینا نام کی لڑکی تھی وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، لیکن اندر سے کچھ خالی سا تھا۔ جب بھی وہ نماز میں کھڑی ہوتی اس کا دل خالی لگتا، جیسے صرف فزیکل ایکشنز کر رہی ہو۔ اسے وہ حدیث یاد آنے لگی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ وہ تو نماز پڑھ رہی تھی، تو پھر ایسا خالی کیوں فیل ہوتا تھا؟ ایک دن شرجینا اپنی ہسبینڈ کے خالہ کے گھر دعوت پر گئی۔ وہاں عصر کا وقت ہوا، سب نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد شرجینا جہاں نماز پڑھ رہی تھی بیٹھ گئی، اپنے خیالوں میں گم ہو گئی۔ یہ دیکھ کر شرجینا کے ہسبینڈ کے خالہ پاس آئے اور بولے، شرجینا تم پریشان لگ رہی ہو۔ شرجینا نے تھوڑا رک کر جواب دیا، خالہ میں نماز پڑھتی ہوں، وقت پر پڑھتی ہوں، ڈیلی پڑھتی ہوں، 5 وقت کی پڑھتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ فیل ہی نہیں ہوتا۔ دل بالکل خالی سا لگتا ہے، جیسے صرف اٹھنا، روکنا، کھڑے ہونا، سجدہ کرنا، بس یہی نماز ہو۔ تو مصطفیٰ کی خالہ نے مسکرا کے کہا، بیٹا تم اکیلے نہیں ہو، بہت لوگ ایسے فیل کرتے ہیں، لیکن سنو، میں تمہیں ایک خاص کہانی سناتی ہوں جس کے بعد تمہیں اپنا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر مصطفیٰ کی خالہ نے کہانی شروع کی۔ کہا، بہت سال پہلے میں ایک مسجد میں قرآن کی کلاس کرتی تھی۔ وہاں ایک عورت ملتی تھی جو میرے ساتھ قرآن کی کلاس آتی تھی۔ وہ کافی سادی تھی، زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ میں دیکھتی تھی جب بھی وہ نماز پڑھتی تھی اکثر رو دیتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا، بتاؤ نماز میں کیا سوچتی ہو جو رو پڑتی ہو؟ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے کہا، میں اللہ تعالیٰ کو اور سمندر کو سوچتی ہوں۔ میں حیران ہو گئی، سمندر مطلب؟ اس عورت نے کہا، سوچو تم ایک ناؤ میں اکیلے ہو اور وہ ناؤ کالی رات میں سمندر کے طوفانوں کے بیچ ڈوب رہی ہو۔ اس ڈراؤنی صورتحال میں تمہاری کیا حالت ہوگی؟ کیا تم اللہ کی مدد کے سوا کچھ اور سوچ سکتی ہو؟ نہیں نا؟ میں نماز پڑھتی ہوں تو ایسا ہی سمجھتی ہوں کہ میں اس اندھیری اور طوفانی دنیا میں پھنسی ہوئی ہوں اور نماز میری نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ! میں یہ سن کر ہل گئی۔ نہ اس کے پاس کوئی اسلامک ڈگری تھی، نہ عربی جانتی تھی، نہ بہت ایجوکیٹڈ تھی، لیکن اتنی گہری بات کہتی کہ میں حیران رہ گئی۔ کہانی سن کر شرجینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بس خالہ اب میں اپنی نماز کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ آپ مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا تاکہ نماز میں میرا دل لگے۔ مصطفیٰ کی خالہ نے 5 سمپل ٹپس دیے۔ پہلا ٹپس، نماز سے پہلے خود کو پریپیئر کرو، آخری وقت پر مت بھاگو، اچھی طرح وضو کرو اور 1 منٹ چپ بیٹھو، سوچو کہ میں اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 2، جو پڑھ رہی ہو اس کا مطلب سمجھو، ہر لفظ کا میننگ سیکھو۔ جب الحمدللہ رب العالمین بولو تو فیل کرو کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔
पॉइंट नंबर 3, हर वक्त वही सूरतें रिपीट ना करो। छोटी छोटी अलग अलग सूरतें याद करो ताकि नमाज ऑटोमेटिक ना लगे। टिप्स नंबर 4, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे ये तुम्हारी आखिरी नमाज हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं नमाज में खड़े हो तो ऐसे सोचो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। टिप नंबर 5, सजदे में दुआ करो। अपनी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में अल्लाह से बात करो। दिल की बात करो, अल्लाह सुन रहा है। शर्जीना ने कुछ हफ्तों तक ये टिप्स फॉलो किए। उसने फ़र्क महसूस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक रात तहज्जुद में सजदे में गई तो आंसू निकल गए, गम से नहीं कनेक्शन से। अल्हम्दुलिल्लाह। उसने महसूस किया कि अब नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं बल्कि उसका सुकून बन चुकी है। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी नमाज भी तुम्हें खाली महसूस कराती है तो इसका मतलब ये है नहीं कि तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। तुम्हारा ईमान कमज़ोर नहीं है, बल्कि इसका मतलब हो सकता है कि तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ और ज़्यादा जाना चाहता है, और जब तुम उसे जाने देते हो तो नमाज तुम्हारा सेफ प्लेस बन जाती है। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शब खैर, दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमसे जुड़े रहिए, और आपको ऐसी वीडियोस हम पहुंचाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।